بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی یہ ایک اور قسط ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریش کے تمام خاندان والوں کو جمع کیا تھا اور اسلام لانے کا پیغام دیا تھا، جس پر ابو لہب غصہ ہو گیا اور اس کے بعد سب چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، جس طرح تم جاگتے ہو اس طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے تم دوبارہ جگائے جاؤ گے، اس طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے۔ پھر جو تم کرتے رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے یا جہنم ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پا لو۔ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچاؤ گے تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ تو یہ ناظرین، ابو لہب ہمیشہ فتنہ بن کر ایسے ہی بات کرتا رہا۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم، بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں کہ یہی نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ بات سن کر اور غصہ آ گیا اور وہ بولا: اللہ کی قسم، یہ بالکل ایسے ہی ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم، ان کے لیے ہم ایک ترنوالے کی حیثیت ہوں گے۔ یعنی ابو لہب دوسرے لوگوں سے ڈرتا تھا، اس لیے اسلام کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تو اس پر ابو طالب بولے: جی اللہ کی قسم، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب آپ کو حضرت ابو طالب کی بات سن کر حوصلہ ہوا اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا: اے گریہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہیں۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان میں کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اور دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول فرماتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی مگر اس بار سب خاموش رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا: اے گروہ قریش، اللہ کی قسم، تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔
آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، بالکل اسی خیال سے کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ناظرین، قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے شکایت کی، حضرت ابو طالب تمہارے بھتیجے ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا تک کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائے، کیونکہ آپ بھی اس دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کہ آپ بھی خلاف ہیں۔ حضرت ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا، اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ہوئے حاضر ہوئے اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور آپ کی پیروی کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا اور بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول نہیں کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ سے دشمنی پر اتر آئے، آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے بولے، ابو طالب، آپ ہمارے درمیان آپ بہت بڑے قابل، عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیں، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ قریش یہ بات کر چلے گئے اور حضرت ابو طالب اب بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے، دوسری طرف سے وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا نہ بوجھ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں۔ حضرت ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اس لیے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھر گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، لیکن اسی وقت حضرت ابو طالب نے آپ کو پکارا اور جیسے ہی آپ پھرے، حضرت ابو طالب نے فرمایا، بھتیجے ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، بھتیجے، جو دل چاہے کہو،
اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، حضرت ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے، تم اسے لے لو، اپنا بیٹا بنا لو، اس کے بدلے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہے ہیں، اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں، تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، انسان کے بدلے ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ایک اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزو مند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کر مطعم بن عدی نے کہا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں حضرت ابو طالب بولے، اللہ کی قسم انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے، میرے خلاف گھڑ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں میں اور گھاٹیوں میں مارا پھرا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب حضرت ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا اور انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بنایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے اور ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے میں بھی یہ قریش میں بڑھ چڑھ کر ہوتا تھا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرم میں بیٹھا تھا، یعنی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں تھوڑا باہر نکلے اور تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی ایک رگڑ بھی لگی۔ اس وقت آپ نے سورہ الگ کی آیت 1 اور 2 پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے کرتے آپ اس سورت کی آیت نمبر 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدہ میں گر گئے۔ جیسے ہی آپ سجدہ میں گئے اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو جہل جس کا لقب ابو الحکم تھا پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آیا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان
ایک آگ کی خندق نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دین میں عیب ڈال رہے ہیں، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، تمہاری عقلوں کو خراب کر رہے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو گالی دے رہے ہیں، اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی مناف میرا جو بھی حشر کرے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے، اور آپ آتے جاتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے وہ پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسا ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا ایک دم اس پر لرزہ طاری ہوگا، اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر پتھر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ پار ہٹا لے لیکن وہ ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گر جمع ہو گئے، بولے، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر جیسا ہی ان کے قریب پہنچا جو ایک اونٹ میرے راستے میں آ گیا، میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے وہ مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اس کو پکڑ لیتے۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کی قسط، باقی قسط کا انتظار کیجیے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔